ٹھیک ہے جی. تو میں آپ کے ساتھ اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ گروپ پہ شیئر بھی کیا تھا، آئی وڈ لائک ٹو شیئر دس ایز ایز اے ٹیسٹ، کہ میں نے جو یہ آپ کے ساتھ ساری 19 assumptions، اور بعد میں جب ہمارا وہ سیشن ہوا تھا کریٹیکل ریفلیکشن پہ، تو اس میں اور بھی ایڈ ہو گئی تھی. وہ آپ چاہیں گے تو وہ بھی شیئر کر دوں گا. بٹ دی آئیڈیا بیسکلی از ناٹ ٹو ٹو have a bigger list of assumptions. The idea is basically to practice how to uncover the assumptions. اب اس میں اگر آپ ایک ایک کو لے لیں اور یہ دیکھیے کہ کیا آپ کو یہ سمجھ میں آتی ہے بات. یہ اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے اوپر اس کو ریپروڈیوس کر دیا ہے جی. دس واز دا اسٹیٹمنٹ وی ور کنسیڈرنگ. نمبر ون، اس میں جو چیز نکالی یہاں پر، یہیں پہ کسی نے یہ کہا تھا، یہ جو تھی، ایون irresponsible people their children want their children to be responsible. آپ نے اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو جو میں یہاں پر ازمپشن کے طور پر لکھ رہا ہوں، اف یو فیل دیٹ یو could not understand کہ یہ کیسے نکالی گئی ہے، اس کو ہم زیر بحث لے آئیں تاکہ وہ دیٹ would be a good practice. اس کے آگے میں نے یہ بھی لکھ دیا ہے that this is a paradigmatic assumption. ٹھیک ہے جی. ایوری ایون irresponsible people want، یہ دیکھیے اس کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں گے، یا بیسیکلی what I said was کہ these statements are is or are statements. They are factual. I mean they are given as statements of fact. یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. Even irresponsible people want their children to be responsible. یہ بات سمجھ میں آتی ہے جی کہ یہ اس اسٹیٹمنٹ سے نکلتی ہے. کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس میں؟ اگر ہے تو وہ آپ مجھے بتا دیجیے گا. میں اس پر رک نہیں رہا، آپ جب بولیں گے تو میں رک جاؤں گا جی. ٹھیک ہے جی. گڈ بیہیویئرز میک ریسپانسبل اڈلٹس. یہ کازل ہے. گڈ بیہیویئرز ہوں گے تو ریسپانسبل اڈلٹس ہوں گے. ٹھیک ہے جی. دو چیزوں کا کنیکشن بیان کیا جا رہا ہے. وہ کنیکشن پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. یہ کازل، اس کو کہتے ہیں کازل assumption. یہ آپ نے اب پھر سے غور کریں، یہ نکلتی ہے اسٹیٹمنٹ سے. گڈ بیہیویئرز میک ریسپانسبل اڈلٹس. آگے چلتے ہیں جی. انٹینشنز اینڈ موٹیوز انڈر لائنگ بیہیویئرز آر ناٹ امپورٹنٹ ایز لانگ ایز دا بیہیویئرز آر گڈ. یہ اسٹیٹمنٹ سے نکلتی ہے بات. ایوری ون وانٹس اے چلڈرن ٹو سو اینڈ سو فورتھ. یہ تو اب آپ کو یاد ہی ہوگی ہم کس اسٹیٹمنٹ کی بات کریں. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس ون نمبر 3. ٹھیک ہے جی. دس از اے پیراڈائمیٹک assumption. If it is right, it is a paradigmatic assumption. آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے. ڈو یو تھنک اٹ یو کین ڈسائفر اٹ، یو کین ڈسرن اٹ؟ پیپل شوڈ بی ریوارڈیڈ فار گڈ behavior. This is a prescriptive assumption. People should be punished for bad behavior is the opposite of that. اس کو آپ اکٹھا بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی prescriptive ہی ہے، ظاہر ہے. The important thing is not to dislike bad behavior, but to refrain from them. Okay, there can be another assumption. اس کو آپ اس طرح سے کر لیں، یہ بھی ایک assumption ہو سکتی ہے کہ the important thing is not to dislike bad behaviors, but to refrain from them. اور ایک assumption بھی ہو سکتی ہے that if we are punished for a behavior, we would automatically start disliking that behavior. یہ بھی ہو سکتی ہے. یعنی both ways it can be. یہ تو اصل میں میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یعنی دیکھنے والے کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے. اس پر گفتگو کر کے اس کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، میرے خیال میں یہ اس طرح لکھی جانی چاہیے. ٹھیک ہے جی. سو ایز آئی ریڈ دس، مجھے ابھی یہ پڑھتے پڑھتے یہ خیال آیا کہ یہ صرف یہی ضروری نہیں ہے. دی امپورٹنٹ تھنگ از ناٹ ٹو ڈسلائک بیڈ بیہیویئر، بلکہ وہ یہ بھی سمجھ سکتا ہے لکھنے والا دیٹ دی امپورٹنٹ تھنگ از not to like or dislike, but what his assumption is that if you are rewarded for a certain behavior, you will start liking that behavior. Probably that is more true, you know. Probably that is what the author wants to say, that you will actually start liking that behavior. If you are punished for a certain behavior, you will start disliking that behavior. Now, interesting. This should be، آپ اس کو بے شک اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، بیکاز یہ ایک ایڈیشن ہے. لیٹ می آلسو نوٹ اٹ ان فیکٹ.
یہ یہاں پر ہم نے لکھا کہ ریوارڈ جو ہیں وہ لائکنگ they attract, they make behaviors attractive. They make those behaviors attractive for the subject, for the actor, which are those behaviors which are rewarded, and those behaviors which are punished. Hmm? اچھا جی. Then we have good behaviors can be promoted among children. This is a basic paradigmatic assumption. ورنہ اس کے بغیر تو وہ ہو ہی نہیں سکتا. Then there is good parenting should control the behaviors of children. Should control the behaviors of children. Behaviors. I mean, the stress is on behaviors. It can be put in italics as well. Good behaviors can be promoted among children. Good parenting should control the behaviors. ये prescriptive है. Reward and punishments can help us see our children grow up into, I would suggest, responsible adults, not desirable, responsible adults. In fact, desirable would be more appropriate because responsibility میں تو اصل میں ایک نوعیت کی سبجیکٹیوٹی آ جائے گی کہ پیرنٹ کس کو responsible سمجھ رہا ہے. لیکن اس کی assumption یہ ہے کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں کہ بچوں میں پیدا ہو وہ پیدا کیا جا سکتا ہے through the implementation of rewards and punishments. Parents know about what is right and wrong for children. This is a basic paradigmatic assumption almost across the board. But keep it in mind that it is still an assumption and we need to test it sometimes. In training children to become responsible adults, their own desires and wishes need not be given any importance. یہ دیکھیے یہ اصل میں نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے لیکن پرسکرپٹیو ہی ہے. نہیں دینی چاہیے, کرنا چاہیے, جدھر چاہیے آ گیا. It becomes, you'll be safe to say that it is a prescriptive assumption. اچھا جی, every child learns in the same way. یہ پچھلی دفعہ کسی نے suggest کیا تھا. Humans are naturally inclined towards doing wrong. Man's proclivity to do wrong can be controlled by greed and fear. People desire rewards and wish to avoid punishments. It is an assumption, paradigmatic assumption. If we do not control the behaviors of others, people will turn out to be irresponsible. Rewarding a behavior for some time can make it attractive for life, even if rewards are discontinued. یہ جو بھی ہم نے بات کی کہ یہ ایڈ کر لیں, یہ اصل میں اس کے بعد کا ہے. یہ اس سے نکلنے والا ایک اور causal assumption بنے گی. وہ جو بیسک چیز بنے گی وہ یہ کہ جب آپ کو کسی عمل پر انعام ملتا ہے تو وہ عمل آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. So this is what we have. Now, if you have any questions, کہ یہ کیسے نکال دیا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے کیسے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں آپ, تو اس پر آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. پریکٹس کریں گے ہم, اور امید یہ ہے کہ ہم اس میں زیادہ پروفیشنٹ ہو جائیں گے. اور یہ ایک اسکل ہے جی. اٹ از لائک اے مسل which you develop by using it. Otherwise, everyone has the capability. میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ everyone has the capability. ہو سکتا ہے کہ یہ capability نہ ہو کہ ہم انگریزی سمجھ سکیں بعض لوگوں میں, لیکن یہ capability ہے کہ وہ چیزوں کے اوپر غور کر سکتے ہیں. یہ میری assumption ہے, یہ میری بیسک assumption ہے, میری paradigmatic assumption ہے کہ man is basically a creature جو کہ اپنے خیالات پر, وہ صرف دوسروں کی بات پر نہیں, وہ اپنے آپ پر بھی اگر تھوڑا سا زیادہ کانشیس ہو جائے تو جس کو میٹا کوگنیشن کہتے ہیں, کہ میں کیا سوچ رہا ہوں, میں کیا دیکھ رہا ہوں, میں کیا سمجھ رہا ہوں, میں اس کو کیسے انٹرپریٹ کر رہا ہوں, ان سب چیزوں کے اوپر ہم کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اویئر. اینڈ these are primarily skills which we can develop through hard work. So this is what we have جی. میرا خیال ہے کہ کوئی سوال نہیں ہے آج, تو ہمارے پاس اتنے لوگ ہی نہیں کہ زیادہ سوال ہوں. تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو تھے آپ کے, جمیل صاحب نے لاسٹ ٹائم بھی اور اس دفعہ بھی شاید کچھ شیئر کیا, میں وہ دیکھ نہیں سکا, لیکن یہ کہ جو لاسٹ ٹائم شیئر کیا تھا لومڑی کا کچھ, ٹھیک ہے جی. جمیل صاحب آر یو ریڈی؟ جی جی جی, رائٹ. اس اسٹیٹمنٹ میں آپ کے خیال میں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس اسٹیٹمنٹ کو آپ سمجھے کیسے ہیں, بیکاز
that will actually, you know, that will actually be the guiding post of what your assumptions are going to be. Obviously, it is a metaphor. یہ تو بالکل obvious ہے. یہ metaphor ہے. اور اس میں مطلب اگر ہم اس کو سیریس چیز لے لیں، سیریس لیں، تو پھر اس میں بیان کرنے والے کے پیش نظر اصل میں کیا ہے، سب سے پہلے تو اس کو ڈیسائیڈ کر لیں. فرام دیئر وی ول اسٹارٹ جنریٹنگ assumptions کہ پھر اگر یہ مطلب ہے تو پھر اس کے پیچھے یہ assumptions ہیں، ورنہ اسی گفتگو میں پڑے رہیں گے کہ یہ مطلب ہے یا نہیں ہے. جی میرے خیال سے اس میں لکھنے والا یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ اس میں ایک کنفرمیشن بائس آتا ہے کہ وہ ایک چیز چاہتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز استعمال کرتا ہے جس پہ سب راضی ہیں، مثلا مذہب. تو وہ اپنی سوچ کو پورا کرنے کے لیے مذہب کو ابیوز کرتا ہے، اور جب ہم اسے قائل ہو جاتے ہیں تو ہم اسی کی سوچ کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جو مذہب یا جو وہ پیراڈائم بیان کر رہی ہے لومڑی، وہ پیراڈائم ایکچولی ہے نہیں، وہ اس نے کریٹ کیا ہے یا مینیپولیٹ کیا ہے مجھے قائل کرنے کے لیے. یعنی یہ بات کہ جو لومڑی جب اپنی بات کو آپ کی بائسز کے مطابق پریزنٹ کرے گی، تو آپ اس بات کی وجہ سے کہ جس میں آپ کا باعث موجود تھا، اس کی وجہ سے اس کو اپنا استاد بنا لیں گے، تو پھر اب لومڑی وہ جو ساری غلطیاں ہیں وہ بھی آپ کے اندر پیدا کر دے گی جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں. Is this what you meant? I mean, is this what you mean? I mean, please just say no, I did not mean this. نہیں، میں لومڑی کی طرف سے بات کر رہا تھا کہ لومڑی کر کیا رہی ہے. تو اگر میں اس پہ سے یہ نکال دوں کہ کیونکہ اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو آبجیکٹ ہے اور ایک سبجیکٹ ہے. لومڑی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور میں آبجیکٹ ہوں اس کے اندر. تو لومڑی ایک پیراڈائم کریٹ کرتی ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مذہب میں جی آپ نے یہ جو فرمایا پہلی بات، یہ اس کو اسٹیٹمنٹ ایک دفعہ پڑھ دیں گے جی؟ مطلب میرے پاس اس وقت سامنے نہیں ہے، مجھے اپنی اسکرین چینج کرنی پڑے گی. اگر آپ پڑھ دیجیے گا، مجھے ذہن میں ایسے آ رہا تھا جیسے اسٹوڈنٹ حاضر ہے سبجیکٹ سر، ہے. جمیل صاحب حاضر ہیں. جی میں پڑھ دیتا ہوں. اسے یہ تھا لومڑی سے دین سیکھیں گے تو مرغیاں چرانا نیکی لگے گی. ہاں تو اس میں سبجیکٹ کیا بن رہا ہے جی؟ آبجیکٹ اور سبجیکٹ کیا بن رہا ہے؟ یہ دس از انٹرسٹنگ. یہ گفتگو اچھی ہو جائے گی. آپ کے خیال میں اس میں سبجیکٹ لومڑی ہے؟ میں اس کو سمجھ رہا تھا کہ اس میں سبجیکٹ ہم ہیں. ہم اگر سیکھنے کا کام لومڑی سے کریں گے، یعنی ہم نے لومڑی کو اگر استاد بنا لیا، تو وہ مرغیاں چرانے کو بھی ہمارے لیے ویلیو بنا دے گی. یہ ایسے لگ رہا تھا مجھے، ایکسیپٹیبل بنا دے. موئز صاحب میں بھی یہی سمجھ رہی ہوں کہ اگر ہم جو ہے وہ سبجیکٹ ہیں تو یقیناً ہم ایسا ہی دین سیکھیں گے جیسا لومڑی چاہے گی. یعنی یہ اگر ہم نے استاد بنا دیا اسے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں. دیٹ از ناٹ این ایشو، دس از ناٹ ریئلی پرابلم. جس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں ہم اس کو لیتے ہیں کہ جب اگر لومڑی نے سکھانا ہے، اگر لومڑی نے کام شروع کیا سکھانے کا، تو وہ اس کا سکھانا، یعنی وہ اب بتائیے، میں ادھر پھنسا ہوا تھا ذرا، اب شاید زیادہ مجھے کھلے ذہن سے سمجھ میں آ جائے گی. میرے خیال میں میری انڈرسٹینڈنگ ہے، لومڑی از اے میٹافور فار اے اسکالر، اور سبجیکٹ ہم ہی ہیں جو لرنرز ہیں. تو اور میرے خیال میں اس میں رائٹر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر جو لرنر ہے، اگر وہ ڈیو ڈیلیجنس نہیں کرتا in the selection of the scholar or the teacher، تو وہ اگر بلائنڈ اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور وہ جو پھر سکھائے گا، definitely it will become part of his traditions or his learning paradigm.
Hmm. Hmm. Exactly. So if you were to یہ تو آپ نے ایکسپلین کر دیا. اس کو میں اگر یہ کہوں کہ اپنے جو تم اپنا استاد سلیکٹ کرو گے وہ تمہیں صرف ہنر نہیں سکھائے گا بلکہ اپنی ویلیوز بھی ٹرانسمٹ کرے گا. جی بالکل. وڈ یو ایگری؟ یہ مطلب ہے. یہ بھی ہے میرے خیال سے. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. اور ٹیچر would not just teach you a skill but also sort of give you his values. ایک تو یہ ہو گیا مطلب. اگر اس کی اپیرنٹ جو ویلیو ہے اس کو اگر لیا جائے تو یہ نیگیٹو کانوٹیشن میں نہیں جاتی اس کی بات کہ لومڑی از میٹافور آف دا پرسن ہو از pretend to be scholar or so called scholar. اگر سو کالڈ اسکالرس کو ہم ٹرسٹ کر کے اسے لرن کریں گے so whatever values he has, so we will also inherit the same values from that person. Right. So what you're saying is that it is not about any teacher, it is about the statement actually refers to if you make for instance the character of Godfather your your mentor. So he's not just going to teach you how to deal with people, he's also teach you how to kill people. And for you killing people would be as acceptable. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب ہے اس کا. فائن, آئی تھنک دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس. یعنی لومڑی کا میٹافور جو ہے وہ اصل میں ایک نیگیٹو میٹافور کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. آئی تھنک دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس. ٹھیک ہے جی. اور یہ بات بھی ایک اس میں پنہا ہو سکتی ہے کہ لومڑی کو مجھے تو نہیں پتا کہ وہ لومڑی ہے, میں تو فالوور ہوں. رائٹ. وہ تو میں جب اپنے کنویں سے باہر نکلوں گا تو مجھے اندازہ ہوگا کہ جی دنیا اس سے مختلف ہے. تو میں لومڑی کو پہچانوں گا کب؟ مجھے لومڑی سے جدا ہونا پڑے گا. لومڑی پہ پہلے شک کرنا پڑے گا مجھے کہ مجھے اس بات صحیح. اس کے لیے مجھے اپنا یہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ جو پڑھا رہا ہے وہ اس میں کچھ منطق بھی ہے انسانیت کے لیے. تو جب تک میرا بیس لائن یا مجھے مذہب کا اوریجنل کانسیپٹ نہیں ہے یا مجھے انسانیت کا کوئی اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے, وہ کیسے زندہ رہتی ہے, تو اس سے پہلے میں اس کے علاوہ میں اس کو جج کر نہیں سکتا لومڑی کو. وہ میرے لیے لومڑی نہیں, وہ میرے لیے تو شعر ہی رہے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, چھاپا تو ہم منڈوکا کہتے ہیں شاید اس کو. رائٹ, انٹرسٹنگ. فراگ ان دی ویل. جی اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ چھاپا منڈوکا. And what does it, how does it, It how means is it translated? frog in the well. وہ سمجھتا ہے کہ یہی دنیا ہے میری اور اس کے بعد کائنات ایگزسٹ نہیں کرتی. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. کنویں کا مینڈک. بالکل, یہ سنسکرت کا لفظ ہے. اس میں چائنیز کا بھی ایک لفظ ہے, کورین بھی ہے, جاپانیز بھی ہے. تو لگتا ہے کہ ایک یونیورسل کانسیپٹ ہے, سب نے ایک دوسرے سے شیئر کر لیا. واہ. اچھا, میں اس کو آج تک یہ سمجھتا رہا, پتہ نہیں یہ اس کی کبھی تحقیق نہیں کی کنویں کے مینڈک کی اس ایڈیم کو, کہ یہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ بیکاز یو ہیو ریسٹرکٹیڈ یور, اپنی آواز سن کے ہم خوش ہوتے رہتے ہیں کنویں میں, اور لگتا ہے کہ وی آر دا بیسٹ سنگرز probably. And then when we get out in the world and find out that there are birds around and what not, اور پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار, پھر ذرا اپنی اصلیت پہچانو, and وہ بھول گئے تھے تم. تو وہ جو ریسٹرکٹیڈ انوائرمنٹ ہے اس میں ریسٹرکٹیڈ ایکسپوجر سے ہمارے اندر جو غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ, اینڈ آئی تھنک دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس. جو آپ نے کہا ہے وہ بالکل سمجھ میں آتا ہے جی. اچھا جی, اب ناؤ از دا ٹائم, اب بتائیے کہ کیا assumptions ہے. دس از انٹرسٹنگ ناؤ. انفیکٹ یہ اتنا شاندار پروورب ہے کہ اصل میں یہ بہت ساری چیزوں کے لیے assumption بن جانا چاہیے.
ایک تو میں نے نکالی تھی جس کا کام اسی کو ساجے. I mean, the person who is expert and who has expertise, they should have the privilege of delivering information, reliable information, or people can trust on him. So جس کا کام اس کو ساجے کو میں I think maybe it correspond to that idea. یعنی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی دی فرسٹ assumption that you're pointing out is experts should be trusted. Only experts should be trusted. I mean, نہیں ایک منٹ، یہ تو آپ کی، مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے. اس کی یہ جو ہم نے پڑھی ہے اسٹیٹمنٹ، اس کی کیا assumptions ہیں؟ اصل میں یہ ہے جو بات ہے. ابھی یہ نہیں ہم نے دیکھنا کہ ہونا کیا چاہیے. جیسے ابھی یاسین بھائی نے کہا ایک تو assumption وہی ہے کہ سیکھنے والے کے پاس اتنی ابیلٹی نہیں ہے کہ وہ جج کر سکے سکھانے والے کی ابیلٹی کو. ٹھیک ہے. دوسری assumption یہ بھی ہے کہ جو سکھایا جا رہا ہے اس کو کسی طریقے سے بھی سکھایا جا سکتا ہے، سکھانے والے کی نیت پہ مبنی ہے. وہ چاہے تو مرغی کو حلال کر دے، وہ چاہے تو مرغی کو حرام کر دے. رائٹ، جو چیز سکھائی جا رہی ہے جی، وہ ویلیوز کی حد تک کہ کچھ بھی، میرے خیال سے مطلب اٹ کین کچھ اس بھی میں سارا کچھ ٹرانسفر ہوگا، کیونکہ انسان میں بیک اینڈ فورتھ کمیونیکیشن، وربل، فزیکل، سائیکولوجیکل، ایموشنل، سارا کچھ ٹرانسفر ہوتا ہے. اگر ہمارے فلٹرز نہ ہوں اسٹرانگ تو ہم اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں. تو جب وہ مجھے کوئی بات کہانی سنائے گا. جی سر. ایک چیز جو مجھے تھوڑی سی، یعنی جو ہم جس بات پہ ابھی بات کر رہے ہیں وہ والی انٹرپریٹیشن ہے جو آپ نے ابھی فرمائی کہ ہمیں اپنے ایکسپوجر کو بڑھانا چاہیے تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. کسی ایک جگہ تک ریسٹرکٹ ہو کر ہمیں انہی ویلیوز پر کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے. یہی بات ہے جس انٹرپریٹیشن پہ لے رہے ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جی تو بالکل. اس میں یہ جو آپ نے فرمایا، اب اس کو میں ذرا ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا فرمایا آپ نے. جی، یہ اس کو پلیز تھوڑا سا بتائیے گا. یہ جو ازمپشن آپ نے بیان فرمائی ہے، اس کو ہاؤ وڈ یو رائٹ اٹ؟ لیٹس ٹرائی ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن سو دیٹ یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ کیا ہے. A person can manipulate any information to suit his desires and convince you that he is right. تھوڑا سا شارٹ کر کے اگر یہ لکھا جائے کہ a person can manipulate any information to convince you that he is right. رائٹ، ہاں رائٹ، بالکل ٹھیک ہے جی. ونڈرفل، دس از اے ونڈرفل assumption. A teacher can convince you, can manipulate you to convince you about his correctness. So what would this be? What would this be? This would be paradigmatic, I guess. Basically paradigmatic. Yeah, it's a paradigmatic. Yeah, you're right. جی. Right. He A creates person a can paradigm. right, وہ کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اینی تھنگ ایلس؟ دس از ویری انٹرسٹنگ. ایسا ہے کہ ایسا بھی اس بات کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ بولنے کی مہارت رکھنے والا ہر کسی کو قائل کر لیتا ہے اپنے علم. ونڈرفل. گڈ اسپیکر کین کنوینس یو. ٹھیک جی. Can convince his audience. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گڈ اسپیکر یا افیکٹو اسپیکر کین collude your judgment. Right. Marketing. Convince. Marketing, yeah.
बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है जी। सो जी, और कोई इस पे, यानी यू गेट द फील ऑफ इट, राइट, कि ये जी हम क्या कर रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट आप इसको, ये फीलिंग डेवलप हो जाए कि ये हम क्या कर रहे हैं। जो है जो आपने वीडियो शेयर की, वो इस पे चला दूं, इस पे सब देख लें। अगर सबने देख लिया तो फिर और बात है, फिर तो मैं ही रहेगा अकेला जो नाकारा आदमी। लेकिन नहीं, मेरी मुझे तरफ अगर से किस मेरी तरफ से इजाजत है। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं ये आई विल जस्ट पुट इट ऑन, ताकि ये आप सबको देखने को मिल जाए। मैं, गिव मी 1 मिनट। जी अभी लोड हो रहा है। ओके। You there, second desk, blue jacket. What is your name? My name is Alexis. Alexis, please leave my lecture room. I don't want to see you at one of my lectures ever again. I don't understand. I am not going to ask a second time. Thank you. Why are there laws? What are laws for? Anyone? Social order? To protect the person's personal rights. So that you can rely on the government? Justice? Thank you. Tell me, was I unfair to your classmate just now? Indeed I was. So, why didn't any of you protest? Why didn't any of you try and stop me? Why didn't you want to prevent this injustice? You see, what you have just learnt, you wouldn't have understood in 1,000 hours of lectures unless you lived it. You didn't say anything because you weren't affected yourself. And this attitude speaks against you and against life. You think it doesn't concern you, so it's none of your business. Well, I'm here to say, if you don't help bring about justice, then one day you too may experience injustice, and there will be nobody there to stand before you. Truth and justice lives through us all, and we must fight for it. Because in life and work, I mean, we often live next to each other, but not with each other. We console ourselves that the problems of others are nothing to do with us, none of our business. And we go home glad at night that we're spared, but it's about standing up for each other. Every day an injustice happens in business, sport, or on the tram. Relying on someone else to take care of it is not good enough. It is our duty to be there for others, to speak up for others when they cannot. I am here to teach you the power of your voice. I want you to learn critical thinking to empower you to stand up for what is right, even if it means going against what everyone else is doing. Let's begin.
جی اسٹرانگ Yeah, it's very ویری نائس emotional. آئی شوڈ مجھے ایک ہی گلہ ہے کہ اس نے اسٹارٹ لڑکی کو ٹیچنگ دیٹ واپس کیوں نہیں بلایا ہے دین. نہیں نہیں وہ اگلی دفعہ بلا لے گا وہ پوسٹ لاگ ہے گڈ پوائنٹ یعنی وہ ہوا یہ کہ انہوں نے سبق سیکھ لیا لیکن جس کا ظلم ہوا تھا وہ تو اب بہت ہو گیا کیا کر سکتے ہیں زبردستی جی اوکے ہاں جی اس کی کیا آپ کے خیال میں واٹ آر دی assumptions here ویری انٹرسٹنگ انڈیڈ اور میرا خیال ہے کہ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے کہ کیا assumptions ہیں assumption ایک یہ ہے دو کہ سوری سر بولیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم 2 منٹ لے لیں جسٹ اس وقت 6:37 ہے لیٹس سے 6:40 آپ کو میں سائلنس ٹائم دے رہا ہوں فار دیز فیو سیکنڈس آپ اپنی تھوڑی سی تھاٹس کو آرگنائز کر لیں کچھ نوٹ لے لیں اینڈ دین وی اسٹارٹ شیئرنگ ادروائز شیئرنگ شروع ہوئی تو سوچنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے جی جی بسم اللہ کریں گے میں نے اس میں ایک دو لکھی ہیں اگر آپ کہیں تو میں سنا دوں شیئر بالکل کر جی دوں. بالکل پلیز سو ایک تو یہ کہ پیپل آپ اف یو انجوائے وانٹ لیونگ. آپ اسکرین شیئر کرنا چاہیں تو میں وہ آپ کو اسکرین شیئر ہم آپ کہہ دیتے ہیں نہیں جو میں نے اپنی ہینڈ ریٹن نوٹس ہیں. اوکے Sorry. People enjoy living in their comfort zone. People, if we take stand for others, others will reciprocate. یہ محل causal ہو جائے گی. And people generally do not step out of their comfort zone. Yeah, people enjoy living in the comfort zone. ایک ہی بات ہوگی. جی جی ٹھیک ٹھیک بالکل ٹھیک دوسری آپ نے کیا People, بتائی جی if we if we take try to if we take stand for yeah others, others will also reciprocate. I mean, they will also right stand for us. Yeah. اور ایک ہے کہ people generally avoid making difficult choices. That's all. ٹھیک جی میری ریکویسٹ یہ ہوگی جی کہ جو اب شیئر کریں نا وہ تھوڑا سا وقفہ دے دیں تاکہ نوٹ بھی کیا جائے اینڈ I would implore everybody to note them down because this is the whole exercise. This is the whole purpose of the exercise. کہ اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں. یعنی اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ جمیل صاحب سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسے نکالی ہے. لیکن ٹو اسٹارٹ ود جسٹ نوٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے جی. اینڈ دین مے بی ایون اف یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اور آخری جمیل صاحب آپ مجھے پلیز ایک دفعہ اور بتا دیجیے گا the last one which you mentioned. People generally avoid making difficult choices. رائٹ اوائڈ وہ آلموسٹ وہی جو کمفرٹ زون والی لیکن یہ ٹھیک ہے اوائڈ میکنگ ڈیفیکلٹ چوائسز. ٹھیک جی جی اینی بڈی ایلس جی جی موئز صاحب میری assumption یہ ہے کہ جب ڈیمو دے کر سکھایا جائے بچوں کو طلبا کو تو اس سے لرننگ زیادہ بہتر ہوتی ہے بنسبت کوئی بات کرنے سے. تو ٹیچنگ کے آپ ٹیچر ہیں نزدیک جی میں ٹیچر آپ رہ ٹیچر ہیں چکی ہوں. جی جی رائٹ یہ جو ہے نا جی آپ نے بڑی اچھی بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے. میں نے بھی یہی سب سے پہلے لکھی ہوئی ہے کہ میں نے ایکسپیرینشل لرننگ ہے جو اس آدمی کی کہ بچوں اور خاص طور پہ ویلیوز کے لیے. ونڈرفل جی پوائنٹ کہ میں یہ اور کروں گا. اب اس کرنے بڑا رسک لیتا ہے ٹیچر.
جی یعنی बिल्कुल हाँ اس کا ہے نا جی، یہ بڑا رسکی ہوتا ہے کہ وہ بچی کہے کہ نہیں جانا میں نے باہر، जी اب کیا जी کروں گا میں ऐसा होता है یہ और इतने बड़े बच्चों के साथ तो बहुत ज्यादा होता है ٹھیک ہے جی جی اور دوسرا یہ کہ شاید یہ میرا ان سے پہلے والے صاحب سے ملتا جلتا ہو کہ عموماً جب جب کسی فرد کے مفاد پہ ضرب پڑتی ہے وہ تبھی بولتا ہے، ورنہ وہ دوسروں کے مفاد پہ ضرب پڑنے پہ نہیں بولتا. اور تیسرا یہ ہے کہ ہر شخص اپنی غلطی کو سامنے دیکھنے کے بعد پچھتاتا ہے. یہ بھی ایک لیسن دینا چاہتا ہے وہ ٹیچر کہ انہوں نے کوئی کچھ نہیں بولا، اتنا انجسٹس پر انہوں نے کچھ نہیں بولا، تو اب جب انہوں نے احساس دلایا کہ آپ لوگ اپنی وائس آپ نے نہیں اٹھائی تو یہ چیز غلط تھی، تو اب وہ سب لوگ جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے وہ یقیناً اپنے دل میں بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرتے ہوں گے. یہ اس چاہے نے وہ اس کو آپ نے ورڈز کیا دیے تھے؟ یہ والی آخری ہے بات، اس کے آپ نے ورڈز کیا دیے ہاں تھے؟ میں نے یہ دیا تھا کہ ہر شخص اپنی غلطی کو سامنے دیکھ کر پچھتاتا ہے. Or it can be people regret after committing mistakes رائٹ. or something like that. لیکن پہلے سے میرا مٹی خیال ہے ہوتی ہے یہ جو ایکسپیرینسنگ آپ نے کہا ہے ڈیمانسٹریٹنگ والی، ہوں کہ ایکسپیرینس ہوں جب تک نہیں کرتا ہے کوئی تو اس وقت تک پتہ نہیں چلتا، اسے احساس نہیں ہوتا. نہیں، اصل میں پھر اس ٹیچر کی ازمپشن ہے کہ لوگ چیزوں کو ایکسپیرینس کر کے زیادہ سیکھیں گے. جو یہ کلاس روم اس نے ارینج کیا نا جی، یہ جو میں نے یہ ساری کلاس روم ارینج کی ہے، میں انشاءاللہ اسی سیشن میں آگے چل کے آپ سے کہوں گا کہ اس کی ذرا ازمپشن نکالنے کیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ جو دیٹس کلاس روم کریکٹ. اس نے ارینج کی ہے اس کی ازمپشن یہ ہے کہ if I take them through an experience they will learn more, where they can personally experience something, some discomfort. کیا ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں ان کو زیادہ ملے گا سیکھنے کو. We regret our mistakes only after the event. یہ مطلب ہے جی آپ کا سلمہ، we regret mistakes only after the event. جی جی ایک حد تک یہ بھی ہے، لیکن یہ دیکھیے نا کہ جو ہم نے دیکھی ہے مووی، اس کے اندر یہ احساس بہت شدت کے ساتھ سامنے آتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کی غلطی اسی وقت آپ کے سامنے لا کر دکھا دے کہ دیکھیں آپ نے یہ غلط کیا، تو اس وقت جو اندر کے احساسات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ انسان کو پن کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کے لیے بہت زیادہ ناقابل فراموش ہو جاتے ہیں. یہ مقصد ہے میرا. اب اس یہ کو آپ دس از میں اس کو تھوڑا کوشش کرتا ہوں ایک اور طرح سے بیان کرنے کی. آپ نے جو بات فرمائی ہے میں نے اس کو اس طرح سے سمجھا ہے کہ میں اس کو ایک اور طرح سے بیان بھی کرتا ہوں جی ایکچولی، کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ فیلنگز جو ہمارے اندر ہیں یہ بڑی شاندار اور بڑی سبق آموز ہیں. یعنی خدا کا شکر ہے کہ ہمارے اندر ریگریٹ پیدا ہوتی ہے، خدا جی کا بالکل شکر ہے کہ ہمارے اندر امبیرسمنٹ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ دیٹ اوپنز اپ ڈورز فار امپروومنٹ. کسی آدمی کو بہت زیادہ پرابلم میں ڈالے بغیر اگر ایک ریگریٹ کی ایکسپیرینس سے گزارا جائے تو اس کے اندر وہ ویلیو زیادہ پیدا ہو جائے گی. یہ وہ اصل میں ایکسپیرینشل لرننگ کی آپ نے تھوڑی فردر وہ کر دی ہے جی ایکسٹینشن. دیٹ اس کی ایک واقعہ فوراً ذہن میں آتا ہے جی، وہ پتہ نہیں آپ میں سے کسی کے ذہن میں آتا ہے نہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے ایک کتاب لکھی تھی اف آئی ایم اسیسینیٹڈ. ٹھیک ہے جی، اینڈ دس بک واز بینڈ ایز many books which tell the reality are in Pakistan. But what he wrote about in that book was that کہ میرے ساتھ زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جب somebody in Balochistan, some ex-minister اور ex-governor، اس کا بیٹا غائب ہو گیا. اور میں نے ٹکا خان ہوتے تھے اس وقت جو چیف آف دی آرمی تھا، ان کو فون کیا اور میں نے کہا کہ یہ کدھر گیا ہے، تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں مجھے کدھر گیا، تو پتہ کراؤ اس کو کدھر گیا.
تو آفٹر اے فیو ڈیز میں نے واپس ان کو فون کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، جو مجھے ایز آئی ریکال اٹ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الحق ہیں، ان سے آپ بات کر لیں. تو انہوں نے ان کو فون کیا بھٹو نے، اور بھٹو نے فون کر کے ان سے یہ کہا کہ بتائیے وہ کدھر ہیں. تو اس نے کہا کہ بس آپ یہ بیان دے دیں، آپ ان کو بتا دیں وہ افغانستان چلا گیا تھا، وہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہا تھا. تو جب اس کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تو افغانستان بھاگ گیا. تو کہتے میں کہہ دوں گا، آپ یہ تو بتائیے وہ ہے کدھر. کہتے نہیں بس آپ یہ کہہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں بس بتائیں تو صحیح وہ کدھر ہے. تو انہوں نے بتایا وہ کسی کی جگہ پھینک دیا ہم نے مار کے، یہ سندھ میں کسی جگہ پہ بھی جسٹ تھرو ہم اوے. تو کہتے آئی ہیڈ نو چوائس آئی سیڈ اٹ، میں نے یہ کہہ دیا. اور پھر اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ اگر میں نے اس دن یہ نہ کہا ہوتا تو آج میں ادھر نہ ہوتا. یہ اس نے کتاب اپنے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے کمپلیٹ کی تھی، رائٹ بفور ہی واز assassinated. So this is almost the same lesson that کاش ہم دوسروں کی اس سے سیکھ لیتے، لیکن انفارچونیٹلی کئی دفعہ یہ نہیں ہوتا. جی ریگریٹ از اے ونڈرفل، اللہ کی بڑی عنایت ہے کہ ہمارے اندر غلطی کرنے کے بعد ریگریٹ پیدا ہو جائے. یہ ایک امپروومنٹ کا رستہ ہے اگر اس کو ہم مرنے نہ دیں انشاءاللہ. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جی اینی بڈی ایلس ہو وڈ لائک ٹو شیئر، سر کوئی میں اور اس میں کرنا چاہیں؟ جی سر السلام علیکم. تو میں یہ وعلیکم کہنا چاہ السلام. رہا ہوں کہ سر اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پروفیسر صاحب ہیں وہ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو یہ پتا ہے کہ میں نے اس کو کیوں نکالا ہے. یعنی میرا احساس یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو رہے ہیں، سب ان کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے، کیوں نکالا ہے. یعنی ان کو ابھی یہ بات کلیئر نہیں ہے. پروفیسر صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ان کو پتا ہے کہ میں نے اس کو کیوں نکالا. رائٹ، یہ آپ کیسے نکال رہے ہیں؟ یعنی یہ ان کے ایکسپریشن سے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں، یعنی جب وہ اس نے اسٹوڈنٹ کو اٹھا کے نکالا ہے تو وہ اسٹوڈنٹس اس میں یہ کنفیوز مجھے نظر آ رہے ہیں ان کے چہروں سے فیشل ایکسپریشن. رائٹ یہ کیا ہوا ہے، یعنی ایک طرح سے وہ رائٹ فیشل ایکسپریشن سے لگ رہا ہے وہ یہ سارے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. یعنی وہ ایک اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کیوں نکالا. یعنی وہ تو تب جسٹیفائی کریں یا تب پروٹیسٹ کریں جب ان کو یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ اس کو نکالنا آپ نے غلط نکالا ہے، یعنی غلط وجہ سے نکالا. رائٹ تو اب یہ سمجھنے کی رائٹ کوشش نکالا. تو میرا یہ احساس ہے کہ یہ ان کا جو assumption ہے کہ ان کو پتا ہے کہ میں نے نکالا اور ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، تو یہ assumption شاید میرے خیال میں وہ صحیح نہیں. اوکے، یہ بتائیں کہ اگر یہاں پر مثال کے طور پر ابھی ہم یہ کلاس لیتے لیتے اچانک میں یہ کہوں کہ جمیل صاحب پلیز لیو دا کلاس، اور آپ کو نہ پتا ہو، وہ اصل میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ اگر نہیں پتا تو آپ کو پوچھنا چاہیے پھر کہ آپ یہ کیوں نکال رہے ہیں. یعنی ہمیں کم از کم وہ جو ٹیچر چاہ رہا ہے، میرا جہاں تک خیال ہے، جو آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اگر if you do not know why something is happening, something which you feel is unfair is happening, then even if the person who's being objectified by that unfairness، وہ اگر کچھ نہیں بول رہا تو آپ کو بولنا چاہیے کہ کیوں کر رہی ہیں یہ، why are you doing it. ٹھیک ہے جی. یعنی that was the lesson that the teacher wanted to give. اگر سمجھ میں نہیں آ رہی، if you're surprised کہ میں نے کیوں نکالے تو مجھ سے پوچھو، ورنہ کل کو تمہیں بھی میں ایسے ہی نکال دوں گا. یہ کر رہا ہے سسٹم. یعنی میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں. آپ نے جس طرح سے فرمایا وہ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ وہ جو میں نے پچھلی لومڑی کی مثال میں کہا تھا نا کہ پہلے یہ بتائے کہ سمجھ کیسے رہے ہیں، ورنہ تو assumptions اپنی نکال لیں گے. ٹھیک ہے جی. اور تو آپ نے دس از اور موئز صاحب آپ نے جو ابھی مثال دی تھی بھٹو صاحب کی، اسی کے ریزونیٹ کر رہی ایک کوٹ ہے جارجین، وہ کہتے ہیں if you forgive the fox for stealing your chicken, he will take your sheep. یہ دو چیزیں ہیں. اس میں میری ایک assumption پیدا ہونی شروع ہو رہی ہے کہ جمیل صاحب کو فاکس اور چکن سے کوئی خاص رغبت نہیں ہے. یہ تو میں آج آپ نے کہا تھا کہ اس سیشن میں نے شروع کرنا ہے، تو میں اس کے اوپر assumption نکال رہا تھا، تو اسی کے بیک گراؤنڈ میں مجھے یہ مل گئی تو میں نے نوٹ کر لی، تو میں نے کہا شاید کہیں یوز ہو جائے. بہت اعلیٰ،
بہت اعلیٰ جی، زبردست، ایکسلنٹ. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ نے اگر وہ بڑھتا جائے گا، یعنی ٹھیک ہے، یہ ایک پرپیٹریشن کی مثال ہے کہ اگر آپ نے یہ کر دیا تو وہ پرپیچویٹ کرے گی جو آپ کا جس سے معاف کر رہے ہیں. اس میں ازمپشن، اس میں بھی کچھ ازمپشن ہے. اور میرا خیال ہے یہ صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی ٹریجڈی نہیں ہے، ڈیموکریٹک کنٹریز جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بھی ٹریجڈی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال سے جسٹ فیو سیکنڈس کہ الیکشنز میں ہمارے یہاں پروونشل الیکشن میں ایک ہی پارٹی رہ گئی ہے، کنسرویٹیو لبرل. دو پارٹی ہوتی تھی پہلے. ابھی جو ریسنٹلی الیکشن ہوئے تھے اس میں جو ووٹنگ کاسٹ کی لوگوں نے وہ ہسٹوریکل لو تھی، یعنی 30% یا 20% کے قریب تھی. سو یو کین امیجن کہ اگر آپ اپنا ووٹ کا رائٹ ہی نہیں یوز کریں گے، اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے، دین ہاؤ یو ول ایکسپیکٹ امپروونگ یور لائف اینڈ اسٹینڈرڈس. ہر ٹرو، سوسائٹی میں ٹرو، کچھ نہ کچھ اس طرح چل رہا ہے. بالکل ایسے ہی جی، بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک بات ہے. اچھا جی، اینی بڈی ایلس کی؟ جی اچھا سر، میں مجھے جی، مجھے بھی اجازت دیں. پلیز 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 میرے گو ہیڈ، گو ہیڈ. مجھے کچھ باتیں میری اس پہ ایزمپشنس ہیں اس میں ٹیچر کی. ایک تو میں پہلے صدیقہ صاحبہ کی بات ریپیٹ کر دوں. وہ کہہ رہی وہ بول نہیں پا رہی، تو کہہ رہے ہیں پیپل ٹینڈ ٹو اوائڈ کوسچننگ اتھارٹی. یہ ان کا واہ، ایک ونڈرفل، پیراڈائم تھا. بالکل، ویری جی، ویری امپورٹنٹ. تو میں نے 6 باتیں لکھی ہیں. ایزمپشن یہ ہے: نمبر 1، justice is desirable and must be practiced. Number 2, justice lies in the truth. Number 3, speaking up will make a difference. Number ایک 4. منٹ جی. جی سر. جسٹس لائز ان دا ٹروتھ، دیٹ واز نمبر 2. جی. اینڈ نمبر 3، Speaking up will make a difference. Number 4 ہے injustice can be stopped. Number 5, learning through experience is stronger than knowledge. اور آخری ہے authority can control justice and truth. اتھارٹی کین کنٹرول Justice and truth. یہ میں نے اس میں سے assumptions نکالی ہیں. یہ جو آپ کی آخری ہے یاسین بھائی، یہ سب پہ بھاری ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ سب خاموش اس لیے تھے کیونکہ وہ ایک اتھارٹی سامنے کوئی بات کر رہی تھی، اس کو وہ چیلنج نہیں کر سکے. بالکل. اس نے جو کہا اس نے ٹھیک ہی کہا ہوگا. اگر ان کو اور برا یہ بھی لگا ہے تو وہ بولیں گے نہیں جو صدیقہ صاحبہ نے کہا. لیکن اور یہ بالکل. سوری اور میں سوری فیور گو ہیڈ. میں کہہ رہا تھا کہ جو ویسے پروفیسر صاحب کے اینگل سے دیکھیں تو ان کا ایزمپشن یہ بھی تو بنتا ہے کہ وہ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ اتھارٹی کین بی چیلنج، اتھارٹی کو بھی چیلنج اب کر سکتے. جی ٹھیک. وہ اصل میں وہ یہ ٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں کچھ ہیں مورلز آف دس کلپ. ٹھیک ہے جی، مورلز آف دس کلپ وہ ہیں جدھر تک پروفیسر صاحب پہنچانا چاہ رہے ہیں. صحیح. کہ تمہیں یہ کرنا. اچھا اگر وہ یہ لیٹ سے اگر وہ یہ ازیوم کرتے کہ اتھارٹی چیلنج ہو جائے گی یہاں پر، تو پھر یہ کلاس کی جو کیمسٹری ہے وہ چینج ہو جانی تھی. میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ اس کی ازمپشن تھی. مثلا کیا جب میں یہ کرتا ہوں اس طرح سے اپنی کلاس میں، اصل میں ہم یہ ازیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ میں جب یہ کروں گا تو کچھ نہیں، کوئی نہیں بولے گا. ٹھیک ہے جی. تو میں نے یہ پہلے سوچا کہ کیا یہ اس کی ازمپشن تھی، کیونکہ اگر کوئی نہیں بولے گا تو، یا کوئی بولے گا تو میری یہ کلاس کی تو پوری وہ سیٹ اپ خراب ہو جائے گا. تو نہیں، پھر اصل میں وہ ایک اور طرف سے چل پڑے گی. وہ ایک کانٹینجنٹ ہے کہ اگر کوئی بولے گا تو پھر میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور میں نے مطلب کیا میں دوسروں سے بات کروں گا؟ سب تو نہیں بولیں گے، اس لیے کہ یہ ہماری سوشل نارم ہے. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے جی. آئی تھنک ویری امپورٹنٹ تھنگس کہ ہم جسٹس اور ٹروتھ کو کنٹرول کرتے ہیں. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان ازمپشن میں سے کہ جب آپ جن کو ٹیسٹ کرنے لگیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بہت ٹھیک بھی ہے. یعنی ہمیں اصل میں میں آج کل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں. آئی وڈ ریکمینڈ
کہ اگر ہو سکے تو آپ سب لوگ ضرور پڑھیں وہ کتاب. ویری ویری امپورٹنٹ بک. اور جو لوگ اپنے بچوں کو خاص طور پہ دبئی جیسے علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں نا جی، جو جدھر پاکستانی اسکول میں بھیجتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ڈگری لینے کے لیے بھیجتے ہیں اسکول یا ایجوکیشن کے لیے بھیجتے ہیں، یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے. اس کتاب کا نام ہے جی دا مرڈر آف ہسٹری. It is a book worth reading, worth reading. I mean, especially the chapter 2, chapter 1 میں اس کا جو کچھ اس نے کیا ہے وہ صرف یہ کیا ہے کہ پاکستان کے اسکولوں میں پڑھائی جانے والی سوشل سٹڈیز کہتے ہیں کہ 1960s میں شروع ہوئی تھی. اس سے پہلے یہ 3 سبجیکٹس ہوتے تھے، جیوگرافی، سیوکس اور ہسٹری. اس کو انہوں نے سوشل سٹڈیز بنایا، پھر جاولک کے زمانے میں آ کر اس کو پاکستان سٹڈیز ہی بنا دیا. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے لیے شاید یہ انٹرسٹنگ مثال ہوگی کہ ایک تو یہ کہ یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اسکولوں میں گورنمنٹ کے اور جو پنجاب کے اسکول میں یا بلوچستان کے اسکول میں یا NWFP اسکول میں یہ سارے ڈفرینٹ بورڈز ہیں جو کتابیں چھاپتے ہیں. مطلب پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، سرحد ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، اور اس طرح سے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، ان سب کی کتابیں. تو اس نے 1 to 10 ساری کتابوں کا یہ جائزہ لیا. اس سے میں لیٹ می جسٹ کوٹ اے فیو تھنگز، آئی مین جسٹ فار یور انٹرسٹ، کہ 1965 میں جب ہم نے ہندوستان کے دانت کھٹے کر دیے تو ان کو جا کر ان کو سیز فائر پہ مجبور کر دیا، اور ان کو جا کر یونائٹڈ نیشن سے یہ ریکویسٹ کرنی پڑی کہ ان کو روکو، ورنہ تو یہ آج ہمیں بالکل کھا جائیں گے پاکستانی. 1947 میں پاکستان بنا، اس سے پہلے بھارت پاکستان کا حصہ ہوتا تھا. مسلم لیگ جب قائم ہوئی تو ہندوستان کے تمام مسلمان اس کا حصہ بن گئے. تو یہ ہسٹری ہے. یہ مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں کہ لاہور ریزولوشن جو تھی وہ 23 مارچ کو نہیں 24 مارچ کو پاس ہوئی تھی. ہماری انڈیپینڈنس ڈے جو ہے وہ ایکچولی 15 اگست ہے، نہ کہ 14 اگست. ہم کیوں نہیں مناتے یہ آپ کو شاید حیرت ہوگی، کیونکہ ہم اس کو اپنے آپ کو انڈیا سے ڈفرینٹ رکھنا چاہتے ہیں. I mean, imagine these values. Just think of these values. بلکہ آج کل وہ ایک میم چل رہی ہے اسی کانٹیکس میں کہ پاکستان میں وہ ٹیچرز کہہ رہے تھے کہ ہماری سیلریز بڑھائیں ورنہ ہم اصل مطالعہ پاکستان پڑھانا شروع کر دیں کلاسوں میں. یعنی آپ اس کو سوچیے ذرا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. We are interested in indoctrinating our children rather than educating them. مجھے کئی دفعہ کل میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا اور ایک احساس یہ ہوا، سیریسلی this was something which I felt I had to say کہ دیکھیں my father was a civil servant، ٹھیک ہے جی، and it was nothing to do with me that I was born in this family. قسمت مجھے اگر کسی ڈاکو کے گھر میں پیدا کر دیتی تو آج بیٹھ کے میں آپ کو کیا تعارف کراتا اپنا. پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو، بعض لوگوں نے اس کو ایسا بنا دیا کہ اس کو ہم ریالٹی کے طور پر پیش کرنے میں شرمندہ ہیں. ہم نظریں اٹھا کے اس کو پیش ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. تو اگر وہی بات ہے، اگر ریگریٹ پیدا نہیں ہو رہی کہ غلطی ہو گئی ہے، ہم سے ہو چکی ہے، تو ہم اس کو ٹھیک بھی نہیں کریں گے. پھر یہ ایک اتنی بڑی انفارچونیٹ قسمت کی خرابی ہے کہ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اپنی غلطیاں چھپا کر جی لینے میں زیادہ عزت ہے. حقیقت یہ ہے کہ اپنی غلطیاں کو ماننا پہلا سٹیپ ہے کریکشن کے لیے. اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکے گا. اس لیے پلیز میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ضرور پڑھیں، اور اپنی اولاد کو کم از کم، یہ جو بچے میرے اور آپ کے ذمے میں ہیں، ان کو کم از کم ریالٹی سے ضرور آشکارا کریں. اس میں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ انسانوں کے اندر سے پریجڈس ختم کر دینا چاہیے ہسٹری میں، یہ پاسبل نہیں ہوگا، لیکن بائسز انسانی چیز ہیں. I am biased towards certain things. This is purely human. I have no problems with that. لیکن telling lies, that is complete corruption. Corruption صرف فائنینشیل نہیں ہوتی جی. اس فائنینشیل کرپشن کی وہ تو اس کی مینیفیسٹیشن کی وہ صورت ہے جس سے پہلے بہت ساری کرپشن ہو چکی ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے بچنا چاہیے. اپنی اولاد کو، اپنے لوگوں کو
سچائی بتانی چاہیے. ضرور پڑھیے جی. کے عزیز کی کتاب ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں صدیقہ. تھینک یو ویری مچ فار ریمائنڈنگ می دیٹ آئی ڈڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. اٹ از کے عزیز, دا مرڈر آف ہسٹری. please do tell others about it, because this is an important book, very آپ سے ایک important book. بات پوچھنا تھی مجھے. جی آپ نے اپنے کل کے شاید غالباً لیکچر میں یہ کہا تھا کہ آپ کسی گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں. میں نے صحیح سنا تھا؟ نہیں, مجھے نہیں پتا یہ کیوں بات ہوئی. میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا ہوں. اچھا اچھا. گورنمنٹ اسکول میں بچپن میں پڑھا ہوں جی. اصل میں جب بچپن میں میری جو بالکل پرائمری ایجوکیشن تھی وہ وین وی ور ان اسلام آباد, ادھر اس وقت پرائیویٹ اسکولز ہوتے ہی نہیں تھے جی. دس از بیک, میں کافی بوڑھا آدمی ہوں. پرائیویٹ اسکولز تو اصل میں 1978 میں تقریباً جا کے شروع ہوئے تھے, 77 78 میں. تو جی صحیح ہے. وہ جو ٹائم تھا اس میں اسلام آباد, بڑی شرمندگی ہوتی ہے مجھے اس کا پورا نام بتاتے ہوئے. میری جو پہلی ایجوکیشن کی آغاز تھا, بیکاز مائی پیرنٹس ہیڈ ٹو گو ٹو انگلینڈ اینڈ بوتھ آف دیم ور گوئنگ. آئی ہیڈ ٹو لیو ود مائی گرینڈ پیرنٹس فار اے وائل. دے ہیڈ شفٹڈ ٹو لاہور. تو سب سے قریب ترین جو اسکول تھا اس میں ڈالا گیا تھا, اس کا نام تھا اسلام آباد ماڈل اسکول فار گرلز. ٹھیک ہے جی. دس واز ان سیکٹر F6. ابھی بھی ادھر ہے. اب وہ اسلام آباد ماڈل, اسلام آباد کالج فار ویمن کہتے ہیں. there was a boys school, بٹ آئی کلاس 5 تک یہ کمبائنڈ ہوتا تھا, تو میں کلاس 5 تک ادھر پڑھا تھا. اس کے بعد لاہور آ گئے تھے. تو گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہوں, بٹ وہ گورنمنٹ اسکول اس کے بعد پھر کانوینٹ میں پڑھا ہوں گی. جب لاہور آ گئے تھے اٹ واز کانوینٹ. بٹ آئی تو تھنک مائی بیسٹ ایئرز. میں اسی حوالے سے آپ سے یہ میں بتانا بھی چاہ رہی ہوں, اور پتہ نہیں میرے باقی بھائیوں کا ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے. اسلام آباد میں ایجوکیشن بہت اچھی ہے بنسبت بلوچستان کے اور سندھ کے. تو بلوچستان میں جو میں نے رویہ دیکھا ہے ٹیچرز کا, وہ یہ تھا کہ بالکل نہیں بولنے دینا ہے اسٹوڈنٹ کو. اسٹوڈنٹ کے مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے ٹیچر سے سوال کر لے کسی بھی بات کے بارے میں. ایون اگر اس کا کوئی لیکچر بھی چل رہا ہے نا, تو اگر وہ نہیں سمجھ رہا ہے نا, تب بھی اس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. یہ بہت میں نے دیکھا تھا وہاں. تو یہی چیز تو پھر آگے جا کے بھی ہمیں ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے کہ آپ بولتے ہی ویری نہیں ہیں. ویری امپورٹنٹ. بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے, بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے جی. یہ میں اس میں چائلڈ ریئرنگ میں جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں بات کرتا ہوتا ہوں. انفارچونیٹلی یہاں پر یہ ٹاپک نہیں ہے, ادروائز ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو وہ بھی ہم لے لیں گے. اچھا جی, یہ ہمارا ٹائم, وی ہیو اوور آن دا ٹائم. میں کچھ زیادہ جذباتی ہو گیا تھا مرڈر آف ہسٹری میں. آئی ایم ویری سوری فار دیٹ. 5 منٹس اوور ٹائم لے لوں گا اوکے چلیں. جی تھینک یو سو مچ جی. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جی. اچھا, میں نے لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ جو شیئر کیا تھا سینیریو, ہم اگلی دفعہ ادھر سے شروع کریں گے جی انشاءاللہ. اگر آپ چاہیں گے مجھے پلیز میسج کر دیجیے گا, آئی ول ری شیئر اٹ, نو پرابلم. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.